بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ سامعین وقار، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، اس کے بعد بے پناہ درود و سلام آقا دو جہاں سرور انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، آج کا دن 13 رجب المرجب شریف کا مولا کائنات، مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یوم ولادت، کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی رسول جن کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، دماد رسول بھی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آنکھ کھولنے والے بھی ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ کے اندر، اور آنکھ نہیں کھول رہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آئے تو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھولی، تو پہلی نظر جس پہ پڑی وہ کون تھا؟ وہ کوئی عام نہیں تھا، وہ رب کا پیارا حبیب تھا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو آنکھ کھولتے ہی جس نے دیکھا اس کو علی کہتے ہیں، کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، یعنی کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے، ان کے لخت جگر ہیں، کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آپس میں چاچا زاد بھائی، یہ اعزاز بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس ماہ مقدس رجب المرجب شریف کا مہینہ جو ہے، اس کے بے شمار وظائف، بے شمار فضائل، بے شمار اللہ کے نیک بندے جن کا ذکر خیر اس ماہ مقدس میں کیا جاتا ہے، کہ ان میں خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ، ان کا عرس مبارک 6 رجب المرجب کو، اور ان کی ایک بات کرنے کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان کو بیان کروں گا، کہ سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر 3 عادتیں پائی جائیں، 3 خصلتیں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ وہ 3 خصلتیں، وہ 3 عادتیں کون کون سی ہیں جو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی جو خصلت ہے، پہلی عادت جو ہے وہ یہ ہو کہ جس بندے کے اندر دریا جیسی سخاوت ہو، کہ وہ دریا جیسی سخاوت کہ دریا سے نہریں نکلتی ہیں، دریا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس طرح جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی سخاوت اللہ کے لیے کرنے والا ہوتا ہے،
اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، اور دوسری بات آفتاب جیسی شفقت جس بندے میں ہو، اور تیسری بات زمین کی مانند تواضع یعنی عاجزی جس بندے کے اندر ہو۔ تو یہ تین اوصاف، یہ تین عادتیں، یہ تین خصلتیں جس بندے کے اندر ہوں گی وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا دوست ہوگا، وہ اللہ کا پیارا ہوگا۔ یعنی کہ یہ بات ہے کہ دریا جیسی سخاوت ہو، آفتاب جیسی شفقت ہو، زمین کی مانند عاجزی، تواضع ہو۔ اب یہ تینوں باتوں کو لیجئے گا کہ کیا کہ دریا جیسی سخاوت، کہ دریا جو ہے وہ اپنے پانی سے لوگوں کو سیراب کرتا ہے، نہروں کو پانی دیتا ہے، پھر آگے نہریں جو ہیں وہ فصلوں کو پانی دیتی ہیں، دریا کی سخاوت عام رہتی ہے۔ اس طرح جب بندے کے اندر یہ علامت ہو کہ وہ سخاوت جو اللہ نے بندے کو مال دیا، جو بندے کے اخلاق ہیں، خصائل ہیں، ان تمام کو کیا کرے بندہ؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سخاوت کرنے والا بنے۔ مال ہو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا ہو۔ آفتاب جیسی شفقت یعنی کہ سورج جو ہے اس کی روشنی روئے زمین کے کونے کونے میں ہر جگہ پہ پڑتی ہے، تو اس کی روشنی جو ہے اس کے اندر فرق نہیں آتا۔ اس جیسی بندے کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ شفقت، پیار ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ محبت والا رویہ رکھنے والا انسان ہو۔ اور تیسری بات زمین جیسی تواضع ہو، عاجزی ہو، کہ بندہ جھکنے والا ہو۔ زمین کو جتنا اوپر لے جائیں گے وہ دوبارہ زمین کی طرف ہی آتی ہے، پلٹتی ہے، اور زمین جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمیشہ پاؤں کے نیچے رہتی ہے۔ زمین اپنے اندر عاجزی رکھتی ہے کہ جس طرح زمین جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اوپر چلنے والے، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے سبھی کے لیے ایک جیسی ہے۔ عاجزی زمین جیسی بندے کے اندر پائی جائے تو وہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست ہوتا ہے، کہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے بندہ کیا کرنے والا ہو؟ عاجزی کرنے والا ہو۔ یہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے یہ تین باتیں ارشاد فرمائی کہ جس بندے کے اندر ہوں گی وہ اللہ کا دوست ہوگا، وہ اللہ کا پیارا ہوگا۔ اب پھر یہ دیکھیے گا نا، پھر کوئی عام تو نہیں ہے نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا جو ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ ہے، جن کی وساطت سے آج ہم لوگ مسلمان ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خواجہ غریب نواز کا فیض ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے دائرہ میں داخل کر دیا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے گا جب خواجہ غریب نواز اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب دنیا سے پردہ فرمانا ہوا، تو آپ کے چہرے پہ لکھ دیا کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ اس بندے سے اللہ بھی راضی ہے اور یہ بندہ اپنے پروردگار سے بھی راضی ہے۔ یعنی کہ یہ کون ہے؟ یہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ۔ یہ ان کے شان، ان کے مناقب، ان کے فضائل ہیں کہ انسان کہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دنیا میں رہتے ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہوئے جب زمین سے جاتے ہیں، جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی زبانوں پہ اللہ کے ولیوں کا ذکر جاری کر دیتا ہے، پھر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر لوگوں کی زبانوں پہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاری۔ اور یہ بات دوسری جو کی تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مناقب پر کچھ باتیں عرض کروں گا کہ دیکھیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام تھے، لیکن میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اب یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے علی تیرا درجہ میرے ہاں وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے قریب کس کا تھا؟ ہارون علیہ السلام کا تھا، لیکن میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ بات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھے
کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ مقام رکھتے ہیں کہ ایک مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی کہ باب علم جس کو کہا گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شیر خدا کہتے ہیں، اس کو مولا مرتضیٰ کہتے ہیں، اس کو علی المرتضیٰ شیر خدا کہا جاتا ہے، کہ جن کے متعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے. اب یہ بات دیکھیے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مولا کا لقب دیا. مقام غدیر پہ دیکھیے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے. کہ جس کا میں مولا اس کا کون مولا؟ علی مولا ہے. تو مولا علی کا لقب جو دیا گیا ہے وہ کس نے دیا؟ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب یہ دیکھیے گا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں کہ خیبر کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ کیا ہوا جب راہب آگے سے آئے، مرحب جو ہے مرحب آگے سے آتا ہے مقابلے کے لیے، اس نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کہا کہ مجھے مرحب کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے. جب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ مقابلہ ہوا مرحب کے ساتھ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بچھاڑ کے رکھ دیا کہ یہ شان، یہ قوت، یہ طاقت جو ہے، یہ حیدری قوت جو ہے، یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور آپ کی قوت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یہ مقام، یہ طاقت اور قوت جو ہے کہ اتنے بڑے طاقتور پہلوان کو کیا کرتے ہیں؟ بچھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. وہ مولا علی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کے موقع پہ فرماتے ہیں کہ کیا کروں گا؟ کل جھنڈا اس کو عطا کروں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فتح دے گا، کامیابی دے گا، فتح و نصرت دے گا. تو کیا ہوا؟ صبح جھنڈے کے لیے بلایا کہ علی کہاں ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ آگے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھیں خراب ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن کیا کرتے ہیں؟ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آنکھوں کو شفا عطا فرماتا ہے. تو یہ بات کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان، ان کا مقام، ان کا وقار دیکھیے کہ جن کے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ شان، یہ قوت، یہ کہاں سے؟ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ملتی ہے. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھیں ان کی شان اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق رسول دیکھیے گا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح محبت کرتے ہیں، کس طرح پیار کرتے ہیں، کس طرح وفا کرتے ہیں کہ جب فتح مکہ کا وقت آیا نا کہ مکہ فتح کرنا ہے، اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ مدینہ المنورہ کی حد بندی کر دی. مدینہ المنورہ کی حد بندی کر دی گئی. جب حد بندی ہو گئی صحابہ اکرام علیہ رضوان کو کیا کیا؟ ہر چوراہے پر کھڑا کر دیا کہ فرمایا کہ جو مدینے سے باہر جائے اس کی بھی تلاشی لو اور تفتیش کرو، اور جو مدینے کے اندر آئے اس کی بھی تفتیش کرو. اور اسی موقع پہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ مکے والوں کو کیا کر دے؟ مکے والوں کے کان بھی بند کر دے، آنکھیں بھی بند کر دیں. ان تک خبر تب پہنچے جب ہم ان کے سر پہ جا پہنچے. یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کی؟ دعا کی اور ساتھ یہ بات بھی کر دی کہ مدینے کے چوراہے پر ہر صحابہ کو کھڑا کر دیا کہ جو مدینے سے باہر جائے
اس کی بھی تفتیش کی جائے، اور جو مدینے کے اندر آئے اس کی بھی کیا کی جائے، تفتیش کی جائے۔ اسی دوران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے علی فلاں جگہ پہ جاؤ، روضۃ الخاک اس جگہ پہ جاؤ، وہاں پہ ایک عورت کیا ہے، اونٹ پہ سوار ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، اس کو لے کے آؤ۔ اب یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ الرسول کے اندر بیٹھے ہوئے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھیج رہے ہیں کہ کیا علی روضۃ الخاک فلاں جگہ پہ ایک عورت کیا کر رہی ہے، خط لے کے جا رہی، اونٹ پہ سوار ہے، اس سے وہ خط لے کے آؤ، اس عورت کو پکڑ کے لاؤ۔ جب یہ بات ہوئی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ حضرت مقداد بن اسود اور حضرت زبیر بن عوام بھی آ گئے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا، ہم اس مقام کی طرف گئے، گھوڑے دوڑائے۔ جب ہم اس مقام پہ پہنچے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مقام کا نام لیا تھا، اس مقام پہ ہم نے دیکھا کہ عورت اونٹ پہ سوار ہے اور جا رہی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، ہم نے اس اونٹ سوار عورت کا اونٹ روکا اور روک کر نکیل سے پکڑ کر نیچے بٹھا دیا۔ جب اونٹ کو نیچے بٹھایا تو بٹھانے کے بعد فرمایا کہ کیا کہ تیرے پاس خط ہے، وہ خط نکال، وہ خط نکال کے دے۔ جب یہ بات ہوئی آگے سے وہ عورت کہتی ہے کہ میرے پاس خط نہیں ہے۔ مولا علی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ بات سن کے گئے تھے، تو یہ ہم جیسا تو بندہ نہیں تھا نا کہ اس عورت نے کیا کی، تسلی دے دی۔ اب علی اس کی تلاشی بھی لے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کیا ہے کہ علی اس طرح کرے، ہم جیسے تو یہ باتیں کرے، لیکن مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیا کہ خط نکال۔ میرے مصطفیٰ نے کہا، علامہ اقبال بھی یہ بات ارشاد فرماتا ہے نا، جلال عشق و مستی بے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق مستی ظرف حیدر، یعنی کہ جب بندے کے اندر عشق ہوتا ہے، عشق محبت مصطفیٰ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ظرف بھی اندر بندے کے اندر پایا جاتا ہے۔ پھر بندہ وہاں پہ چونکہ لیکن کی باتیں نہیں سنتا، کیا کرتا ہے، مصطفیٰ نے جو کہہ دیا وہ بات ہو کے رہی، جو تیرے منہ سے نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ یہ کس کی زبان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی زبان ہے۔ اب علامہ اقبال نے جہاں پہ کہا نا زوال عشق و مستی حرف راضی، کہ بندے کے اندر جو بندہ یہ کہے کہ بڑا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرے، عشق رسول کا دعویٰ کرے، بڑا بڑا یہ کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں یہ ہوں، لیکن جب بات آ جائے نا حضور کی عزت کی، وہاں پہ وہ کرے چونکہ چنانچہ لیکن ایسی ویسی باتیں کرے، تو پھر سمجھ لے اس بندے کے اندر عشق رسول نہیں ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی یاد میں تڑپنے والا ہوتا ہے، اپنے محبوب کی بات بات پہ یقین رکھتا ہے، اپنے محبوب کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کے لیے بن جاتا ہے۔ تو یہ کیا، یہ عاشق ہوتا ہے، وہ آگے سے طرح طرح کی باتیں نہیں کرتا، وہ اپنے مصطفیٰ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا بنتا ہے۔ اب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خط نکال۔ اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی کہ کہا کہ میرے پاس خط نہیں ہے، اب اگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پکڑتے، اس کو لے آتے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، اس عورت نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے، تو کیا ہوتے، کیا آپ تسلی کر لیں کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہی ہے، لیکن مولا کائنات نے یہ کام نہیں کیا۔ مولا کائنات نے جو کام کیا ہے، مولا مشکل کشا نے جو کیا، آپ نے فرمایا کہ خط نکال، اگر خط نہیں نکالتی تو میں کیا کروں گا، تجھے برہنہ کر دوں گا۔ اور یہ یہاں تک فرمایا اگر خط نہیں نکالے گی تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اگر تیرے پیٹ سے بھی مجھے خط نکالنا پڑا تو میں کیا کروں گا، خط نکال کے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے جاؤں۔ اب یہ کیا، یہ عشق رسول ہے کس کے اندر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول چیک کریں، دیکھیں کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اگر مجھے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیرے پیٹ سے بھی خط نکالنا پڑا تو میں کیا کروں گا، وہ خط نکال کے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے آ جاؤں۔
اور یہ بات جب حضور کی بات آ جائے وہاں پہ پھر باتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر تمام باتیں کیا ہوتی ہیں، وہاں پہ کوئی اور بات نہیں ہوتی، پھر بات کس کی ہوتی ہے؟ پھر مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی بات ہوتی ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوتی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تو وہ بات جو ہے وہ حق ہے، وہ ہو کے رہے گی۔ پھر یہی بات کہ پھر اس عورت نے اپنے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا، اس جوڑے سے کیا کیا؟ خط نکال کے دیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دیکھیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم دیکھیں، بیٹھے مدینے کے اندر ہے اور کیا فرما رہے ہیں؟ اس عورت کے پاس خط ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو وہ علی جا کر کیا کرتے ہیں؟ مصطفیٰ کی بات پہ آگے سے چونکے چنانچے کے لیکن وہ بات نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ جو تیرے منہ سے نکلی وہ بات ہو کے رہی کہ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ہے، اب تیرے پاس یہ خط ہے لے کے جاؤں گا۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کا جذبہ دیکھیں، یہ مولا کائنات ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان، ان کا مقام دیکھیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پہ کیا کرنے والے ہیں؟ یقین کرنے والے، اور عشق رسول کے اندر مچلنے والے جو ہیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا آپ نے فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی تیری مثال کس طرح ہے؟ کہ آپ نے مثال دی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح مثال دے کے سمجھایا کہ بعض لوگ کیا کریں گے؟ تیری حد سے زیادہ تجھے محبت کریں گے اور بعض تجھے چھوڑ دیں گے، بعض تیرے بغض کے اندر مارے جائیں گے۔ یہ کیا یہ مثال دی، اور بعض درمیانہ راستہ جو اختیار کریں گے۔ یہ بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مثال دے کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بعض لوگ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان کو کیا کرتے ہیں؟ دوسروں صحابہ پر فوقیت دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان میں جو مقام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے وہ مقام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء جس کا لقب ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ، اور یہ بات دیکھیے کہیں علی کی محبت کے اندر آ کے بندہ سیدنا صدیق اکبر کی وفا نہ بھول جائے، جو غار ثور کتنے میل کی مسافت ہے اس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کیا کرتا ہے؟ لے کے جانے والے صحابی رسول ان کی شان کو نہ بلایا جائے۔ کہیں علی کی محبت میں آ کے کیا کرتا ہے؟ اسلام کے لیے جو سینہ تان کے پورے مکے کو للکارتا ہے اس عمر کی محبت کو نہ ٹھکرایا جائے، اور کہیں ایسا بھی نہ کیا جائے حضرت علی المرتضیٰ کی محبت میں آ کر سیدنا عثمان غنی جو اپنا مال، اپنا تن من دھن سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے کہ ان کے بارے میں ان کی محبت کو ٹھکرایا نہ جائے۔ کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ علی کا ذکر آئے اور تیرے منہ پہ ملال آ جائے، ایسا بھی نہ بن کہ جس کا ذکر کرنا عبادت ہے، جب اس علی کا ذکر کرنا عبادت ہے تو پھر تیرے چہرے پہ ملال کس بات کا ہے؟ کہ ذکر علی فی العبادہ، کہ علی کا ذکر جو ہے وہ کرنا بھی عبادت ہے۔ نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اب یہ شان کس کی ہے؟ یہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ جن کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی ایک